शहबाज शरीफ बदनसीब इंसान है कि जाली रिपोर्ट से गया और वहाँ क्याम करना चाहते हैं। मियां साहब बिल्कुल आएंगे, ये उनका मुल्क है। वापस आएंगे, मियां साहब नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, लाया जाएगा। अपोजिशन के दिलों में तेल नहीं है। IMF ने हमारी 6 ट्रांच जो अप्रूव की है वो शाइन चीज है। IMF इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, उससे एग्री करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। पूरे मुल्क की सियासत अब मियां नवाज शरीफ के गिर्द घूम रही है, उनकी वापसी के गिर्द घूम रही है। मियां साहब आ रहे हैं, मियां साहब अभी नहीं आ रहे, मियां साहब को हर सूरत में वापस लाया जाएगा। मुल्क में करप्शन की बड़ी बातें हुई और वजीर आज़म इमरान खान तो बाकायदा कहते हैं वो करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। लेकिन जो फिगर स्टैटिस्टिक्स पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आए और मजीद भी आएंगे, उसमें से तो कुछ और तस्वीर उभर रही है कि करप्ट कौन है मुल्क में, किसने ज्यादा प्ली बारगेन्स की, किसने ज्यादा प्ली बारगेन्स की दरखास्त दी। IMF के बोर्ड ने आज पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। हुकूमत तकरीबन जश्न मना रही है, हुकूमत बड़ी खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज आ रहे हैं कि हमारे लिए कर्ज मंजूर हो गया। और उधर से अपोजिशन की रहनुमा शरी रहमान साहिबा ने तो बाकायदा ट्वीट कर दिया कि जश्न मनाने की बजाय शर्म आना चाहिए कि पूरा मुल्क गिरवी रख दिया गया है। हम मुल्क की सियासत पर बात करेंगे। इंतहाई डिस्टिंग्विश्ड पीपल मेरे साथ हैं। हमें ज्वाइन किया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर हुसैन साहब ने, नून लीग की तर्जमानी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कादिर खान साहब, रुकने कौमी असम्बली हैं, हमें ज्वाइन किया। सदाकत अली अब्बासी साहब PTI के तर्जमान हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, मरकजी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया। और चूंकि मियां साहब की वापसी के हवाले से, मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से लीगल इश्यूज हमें दरपेश हैं, तो एडवोकेट शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया एडवोकेट शाह खावर साहब, आपने वक्त दिया। राना साहब, कल से ये सवाल उठाया जा रहा है कि जी मियां साहब बीमार हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट्स भेज देते हैं और फिर वो फैक्ट्री का मुआयना करने के लिए चले जाते हैं। रिपोर्ट्स, अगर ये वीडियो रिपोर्ट्स अगर 4-5 माह पुरानी भी हैं लेकिन रेलेवेंट तो है ना। साहब, आपने ठीक कहा कि जो इस वक्त हुकूमत है उनको कोई काम नहीं, ना उनका फोकस है गवर्नेंस पे, ना उनका फोकस है कि हमारी माशी पॉलिसीज या माशी जो हालात है वो बेहतर हों, जो या आम आदमी की जिंदगी में हम तब्दीली लाएं या बेहतरी करें, वो आपके सामने है। और काम है तो एक ही है कि हम एहतसाब कर रहे हैं। और एहतसाब भी किसका? PMLN का। मैं मोस्टली अपोजिशन का तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किस पे है? PMLN मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे। और मियां नवाज शरीफ साहब, कभी शहबाज शरीफ का इनको फोबिया हो जाता है कि शहबाज शरीफ एक थ्रेट है इमरान खान को, कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो आके पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं या पाकिस्तान को परफॉर्म करके बेहतर कर सकते हैं हर शोबा में। तो ये उनको एक फोबिया है जो मेरा रात सोते वक्त भी एक ही बात करते हैं। अभी आप मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब आप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने मुल्क को इस तरह तरक्की में लेके गया जो आज जो पाकिस्तान में नजर आ रहा है, वो तमाम के तमाम PMLN के अदवार में ही हुआ है। चाहे वो हाईवेज हो, चाहे मोटरवेज हो, चाहे पोर्ट्स हो, बिजली कारखाने हो, लंबी तफसील है। जो भी आज नजर आ रहा है आपको, वो PMLN के ही दौर के सारे मामलात या उनकी कोई प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी स्कीमें हैं। तो मैं समझता हूं कि वो ऐसा शख्स क्यों पाकिस्तान से दूर रहेगा अगर कोई उनको सेहत का मसला नहीं है? क्योंकि जब वो उधर आपको पता है कि कन्विक्शन हुई। लेकिन देखे ना, वजीर दाखिला शेख रशीद पुराने सियासतदान है, बड़ी अरसा से सियासत कर रहे हैं, वो कहते हैं मियां साहब बड़े बदकिस्मत इंसान हैं जो वतन से दूर रह रहे हैं झूठी रिपोर्ट्स पे। शेख रशीद जैसा बदकिस्मत कौन सा हो सकता है जिसका करैक्टर ही कोई नहीं है? सियासी करैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि जितना ये डरपोक आदमी है, जितना ये बेवकूफ आदमी है, जितना ये
इनकी हवाइयां इसके चेहरे पे उड़ी होती हैं। जब ये गवर्नमेंट में पिछली दफा ये अपोजिशन में हमारे बैठता था, कभी हाउस में खड़े उनकी जरूरत नहीं होती थी इसके चेहरे की जर्द होता था इसका चेहरा। और मुझे जाती तौर पे पता है क्योंकि 85 से जो है मैं जानता हूँ इसको बड़े करीब से, तो मैं उसके बंदे की क्या बात करूं। उसके चेहरे पे देखे कोई रौनक है। मियां नवाज शरीफ का तो चेहरा आज भी चमक रहा है, तो इसके चेहरे पे आप देखें जरा नुसरत के, इसके चेहरे पे बदकिस्मत इंसान कौन है जो अपने जमीर के खिलाफ बात कर रहा है। अपने जमीर, उसका जमीर है ही नहीं है कि कभी किसी टहनी पे कभी किसी टहनी पे। आज उस शख्स के वो गुण गा रहा है जो कहता है मैं इसको चपड़ासी नहीं रखूंगा। मैं समझता हूं कि आप मुझे बताएं, अगर आपके मुतालिक ऐसे रिमार्क्स दें तो आप तो कभी सारी जिंदगी उस ऑर्गेनाइजेशन में न जाए। तो मैं समझता ये किसकी आप हवाला दे रहे हैं। छोड़े, ये ऐसे पालतू से लोग हैं, बस टीवी पे आ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। उनके कुछ लोग हैं जो नजरियाती लोग हैं पीटीआई के, ये लोगों की बात मत करें। ये चले हमारे साथ आज तो नजरियाती आदमी हैं, वो पीटीआई के ओहदेदार भी हैं। अब्बासी साहब, मियां साहब की तबीयत खराब थी, रिपोर्ट्स जाली हैं असली हैं, इससे बढ़ के अब जो रिपोर्ट्स लंदन से आई उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। मियां साहब की तबीयत का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। अजीब अजीब आपने सुना, ट्वीट्स भी आए। मरहुमा कुलसूम नवाज साहिबा जब बीमार थी इसी तरह की बातें होती थी और अल्टीमेटली वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो बजाय इसके कि मजाक उड़ाने के चलने फिरने की वीडियो का मजाक उड़ाया गया। डॉक्टर ये थोड़ी कहते हैं कि हर वक्त बंदा पड़ा रहे 24 घंटे बेड के ऊपर। राजा साहब, जब कोई आदमी सियासत में होता है तो वो इसलिए सियासत में होता है कि वो लोगों का सरबराह होता है, लिहाजा जो आम लोगों के अखलाकी मेयार हैं उससे उसका अखलाकी मेयार ज्यादा होता है। इसीलिए उसको सादिक और अमीन की शर्त भी रखी है कि वो माशरे के पब्लिक फंड का जिम्मेदार होता है। वो उनके सामने झूठ नहीं बोल सकता, उनके सामने कोई धोखा नहीं दे सकता, वो उसको सादिक और अमीन होना पड़ता है। अब जहां तक मैडम कुलसूम की बात है तो वो सियासत में नहीं थी, उनकी बीमारी का किसी ने मजाक उड़ाया, गलत किया। मियां साहब कोई आम आदमी नहीं है, वो इस मुल्क के सजा याफ्ता मुजरिम है। उन पे करप्शन और बददियानती साबित हो चुकी है और माजी की नजीर कोई नहीं मिलती कि किसी सजा याफ्ता मुजरिम को अदालतों ने उसकी बीमारी की वजह से उसको जेल से जमानत दी हो और मुल्क से बाहर भेजा हो। मुल्क से बाहर भेजने में हुकूमत का भी हाथ था क्योंकि हमदर्दी का फैक्टर था कि मियां साहब की जान को खतरा है, लिहाजा खुदा ना खास्ता जो है वो उनको कुछ हो ना जाए। ये सारा मुल्क का निजाम, अदालती निजाम, हुकूमती निजाम, निजाम इंसाफ ने मियां साहब पे मेहरबानी की। आगे से वो क्या कर रहे हैं? पूरे मुल्क के निजाम का मजाक उड़ा रहे हैं। वो बीमार थे, उन्होंने मुझे बताएं कौन सा इलाज कराया। वो 8 हफ्तों के लिए गए थे, आज कई उनके दर्जनों हफ्ते हो गए, वो वापस नहीं आए। उन्होंने हमें कहा था कि खुदा न खासा उनकी जिंदगी को खतरा है, हमें तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आई। वो वहां गए थे इलाज करने के लिए, वो तकरीरें भी फरमा रहे हैं, अदालतों को बुरा भला भी कह रहे हैं, इदारों को बुरा भला भी कह रहे हैं। वो उसके बाद रिपोर्ट उनसे उनका ये शर्त पे उनको भेजा था को मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे। मेडिकल रिपोर्ट क्या होती है प्राचा साहब? आप कोई ब्लड, कोई रिपोर्ट, कोई लेबोरेटरी की रिपोर्ट भेजें, वो खत भेजते हैं, वो अफसाने भेजते हैं, मुल्क के इदारों का ये मजाक उड़ाते हैं। लिहाजा हम जवाब दें। एक आम आदमी जो मुजरम है, जिसको 50,000 की चोरी है, वो जेल में सड़ जाता है और मियां साहब वहां जाके 450 किलोमीटर का सफर करते हैं लेकिन अदालतों के बुलाने पे वापस नहीं आते। उनका कोई बुनियादी हकूक नहीं है, वो सजा याफ्ता है, वो इश्तिहारी हैं, वो मफरूर हैं। लिहाजा जितनी हमदर्दी की बातें राना साहब कर रहे हैं ये करें, उनको उनसे प्यार होगा। मेरे लिए वो इस रियासत के, इस मुल्क के निजाम के मुजरिम हैं और वो मफरूर हैं। उनको हर मुजरिम और मफरूर की तरह की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, कोई लिहाज नहीं है। और जब वो इस तरह का धोखाधड़ी करेंगे उनकी कोई इज्जत नहीं करेगा। पॉइंट टेकन। मंदोखेल साहब, आप भी पॉलिटिशियन हैं, हुकूमत आज भी कह रही थी कि हम उनको वापस लाएंगे। अब एक पैरेलल एग्जांपल में आपको, चूंकि कराची बैठे हैं, बानी एमक्यूएम पर ज्यादा घनौने इल्जामात थे, वो वतन दुश्मनी के इल्जामात थे, भारतीय एजेंट होने के इल्जामात थे, मर्डर केसेस थे। अगर उनको हमारी हुकूमत वापस नहीं ला सकी तो फिर ये हुकूमत कैसे दावे करती है कि मियां साहब को वापस ले आएंगे? पराशा साहब शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि
بانی انکم جو ہے نا وہ برطانیہ کا شہری ہے، پاسپورٹ اس نے برطانیہ کا بنایا ہوا ہے، پاکستان کا بھی ہے اور برطانیہ کا، اور پورے دنیا نے دیکھا۔ دوسری بات جو آپ نے نواز شریف صاحب کا ٹاپک چھیڑا ہے، یقیناً میں بیسط قانون کی طالب علم، مجھے 28-29 سال ہو گیا سپریم کورٹ تک پریکٹس کرتے ہوئے، ایسا کیس میں دوسری مرتبہ دیکھ رہا ہوں اور اس ملک میں۔ اب آپ اگر رپورٹوں کے اوپر جائیں گے تو سب سے پہلے جو برطانیہ کی آپ نے بات کی ہے وہ رپورٹ اصلی ہے کہ جعلی ہے، اور جو کہ حکومتی عہدیدار کہتے ہیں کہ وہ رپورٹ جو ہے نا وہ جعلی ہے، تو بڑا آسان سا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ میں بڑا زبردست قانون ہے، وہاں کوئی جعل سازی چلتی نہیں ہے، تو سمپل سے ایک اپلیکیشن وہاں پہ کونسلیٹ کے ذریعے دائر کر دے، اور اگر وہ رپورٹ جعلی ہوئی ہے تو اس ڈاکٹر کی تو زندگی تباہ ہو جائے گی کہ اس نے جعلی رپورٹ کیسے بنائی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسی جعلی کے ساتھ ساتھ کل شیخ رشید صاحب جو کہتے ہیں کہ پاکستان سے وہ جعلی رپورٹوں پہ گیا، تو وہ رپورٹ تو نواز شریف صاحب نے بقول ان کی جعلی بنائی اپنے ڈاکٹر سے، لیکن یہاں جو عمران نیازی صاحب نے ان کو جعلی رپورٹوں پہ بھیجا ہے تو وہ تو اپنا اس کے ملازم ہیں ڈاکٹر فیصل جو آج کل اس کا وزیر صحت ہے، تو اسی نے بنائی ہے۔ پنجاب کے وزیر صحت کی سربراہی میں بورڈ بنا، انہیں نے بنائی ہے، تو بہتر یہ نہیں تھا کہ یہ اپنے وزیروں کے خلاف کارروائی کرتے، تو میں اور آپ جیسے جو بیچ میں نیوٹرل لوگ ہیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے اپنے لوگوں نے جو جعلی رپورٹیں بنائی ہے ان کے خلاف کارروائی کی ہے، اب لندن اور امریکہ کے جو ڈاکٹر ہے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے تو معاملہ ذرا بیلنس ہو جاتا، مگر یہاں نیب کی طرف بیلنس نہیں ہوا۔ پختونخوا میں 9 سال سے نیب کے اوپر تالے لگے۔ اچھا ادھر نیب پہ بعد میں آتے ہیں۔ آپ نے فیئر پوائنٹ دیا کہ لیگل معاملات ہیں، میں ذرا ایڈوکیٹ شاخاور صاحب کی طرف جاتا ہوں، ان کو زحمت بھی ہم نے اس لیے دی ہے۔ آج شاخاور صاحب اٹارنی جنرل نے خط لکھ دیا پنجاب حکومت کو کہ ان رپورٹس کو ایگزامن کیا جائے، یہ ایک اچھا راستہ ہے جس کی طرف قادر خان مندوخیل بھی اشارہ کر رہے تھے۔ کل تو ہمارے وزراء بغیر پڑھے بغیر دیکھے کہہ رہے تھے کہ رپورٹ جعلی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ان رپورٹس کی کیسے اتھینٹیکیشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو یہ رپورٹس برطانیہ سے آئی ہوئی ہیں اور وہاں کے کسی میڈیکل انسٹیٹیوشن سے آئی ہوئی ہیں تو وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی میڈیکل رپورٹ فیبریکیٹ کرنا، اور اگر اس پہ اگر الزام بھی ایسا لگایا جائے بغیر سوچے سمجھے کہ وہاں سے کوئی بھی ایک میڈیکل رپورٹ ہے وہ فیک ہے یا فیبریکیٹڈ ہے، تو یہ میرا خیال میں کوئی اتنا کوئی اچھی جو ہے یہ اپروچ نہیں ہوگی۔ یہ اچھی بات ہے کہ جیسے وہ رپورٹس جو ہے انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب کو ریفر کر دی ہیں اور ان کو کہا ہے کہ آپ اس کی اتھینٹسٹی کو یا اس کی جو ویریسٹی ہے یا جو اس پہ انہوں نے جو ان کی کیفیت بتائی ہوئی ہے تو اس کو وہ چیک کرے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ بالکل درست ہے کہ بغیر اس کو دیکھے ہوئے یہ کہہ دینا کہ جی وہ جعلی ہے اور برطانیہ سے یا امریکہ سے جعلی بنوائی گئی ہے، وہاں پہ تو جعل سازی کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں کافی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ یہ بھی فرما دیں ذرا، حکومت کی طرف سے ایسی بھی باتیں آئیں کہ امریکہ میں بیٹھا ڈاکٹر وہ کیسے میاں صاحب کی رپورٹ دے سکتا ہے جب میاں صاحب لندن میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، برطانیہ کے ڈاکٹرز کی رپورٹ ہوتی، اس میں بھی کوئی لیگل ایڈوانٹیج ہے گورنمنٹ کے لیے یا یہ نارمل ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں آج کل تو بڑا فاسٹ دور جا رہا ہے، دیکھیں آپ یہاں پہ کوئی رپورٹ جو ہے وہ اوریجنیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ملک میں، وہاں سے اوپینین لے سکتے ہیں۔ آج کل تو آن لائن اور واٹس ایپ کا اور ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور یہ ابھی عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ خط ہے، وہ رپورٹ نہیں ہے، خط ہے وہ۔ دیکھیں وہ اگر اوپینین ہے، لیکن اگر کوئی ایک پیتھولوجی لیب کی ایک رپورٹ برطانیہ میں آئی ہے اور کسی ادارے نے وہ رپورٹ دی ہے، ٹیسٹ رپورٹ ہے، اور اس کو اگر ٹیسٹ رپورٹ کو امریکہ میں یا یورپ میں یا کسی بھی ملک میں کسی کنسلٹنٹ کو بھیجی جائے کہ اس کے بارے میں رائے دے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی رائے ہی دے گا، اس کی اوپینین جو ہے وہ اس کی رپورٹ کی نتیجے کی روشنی میں ہوگی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح بغیر اس کو دیکھے ہوئے کہ وہ واقعی رپورٹ ہے یا ان کی اوپینین ہے،
تو اس کے بارے میں کوئی ہمیں فوری رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے بارے میں کہیں کہ وہ سرے سے اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اس کو بہرحال ایگزامن کرنا ضروری ہے, اور اس کو ایگزامن جو ہے وہ پاکستان کا کوئی میڈیکل بورڈ ہی کر سکتا ہے, اور وہی اس میں بتا سکتا ہے کہ وہ جو اوپینین امریکہ کے کسی ڈاکٹر نے دی ہے وہ واقعی درست ہے یا درست نہیں ہے. ویل سیڈ سر. مجھے ناظرین یہاں بریک لیتا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں. بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ریولیوشن آیا جب انہوں نے نیب کے افسران سے بریفنگ لی, اور اس میں کیا کہا گیا, کرپٹ کون ہے ملک میں. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. رانا تنویر حسین صاحب, آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں, آپ نیب چیئرمین کو بھی بلاتے رہے, نیب افسران بھی آئے. میری نظر سے ایک عجیب سی خبر گزری تھی کہ نیب نے جب ریکوریز کے بارے میں بتایا تو اس میں پولیٹیشنز کم تھے, باقی لوگ زیادہ تھے. یہ کیا ماجرا تھا؟ راجہ صاحب, یہی تو ایک بڑا افسوسناک بات ہے یا انفارچونیٹ, یہ جو سسٹم نیب کا چلا ہوا ہے, یہ جو ادارہ ہے یہ زیادہ تر جو آپ بات کر رہے ہیں ان کا فوکس ہوتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ. اور جب یہ بنا تھا ادارہ, جب مشرف کے ٹائم پہ بنا تھا, تو اس وقت بھی اس کو زیادہ استعمال کیا گیا تھا. پی ایم ایل کیو جو بنی تھی نا, مسلم لیگ کاف, اس کو بنانے کے لیے مختلف جو اس وقت کے پارلیمنٹیرین تھے ان کو اسکویز کیا گیا اور شامل بھی کروایا. آپ کو پتہ ہے کافی سارے شامل ہو گیا, چند لوگوں کے, وہ خیر انہوں نے جیلیں بھی بھگتی اور سارا کچھ کیا, لیکن میجورٹی وہ کیو میں چلے گئے. اور اس وقت کے لوگوں نے اپنے اگر کیس بنے تھے تو ان کو باہر نکال کے کیس ان کے سیٹل کر دیے اور کیو ملے گا ان کو. تو آج بھی وہی طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے. لیکن اگر ان کی کارکردگی دیکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمیں, مجھے تو تھوڑا سا آئیڈیا تھا, لیکن جب ہم نے اس کا ریکوریز کا دیکھا کہ کس کس شعبہ سے ہوئی ہے یا کن لوگوں سے ہوئی ہے, تو اس میں جو زیادہ ہے وہ چیٹنگ اور فراڈ کے جو کیسز تھے جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی تھی, کوئی ڈبل شاہ کا تھا, یا جس طرح آپ دیکھتے ہیں کوئی موٹر سائیکلوں کا سکینڈل اخبار میں پڑا, کوئی اور سکینڈل آپ نے کا پڑھ لیا تو انہوں نے پکڑ کے وہ پیسے فیکٹریز کو دے دیے. اب جو گورنمنٹ کا پیسہ تھا, ایکس چیکر کا پیسہ تھا جو خزانے سے جس کو لوٹا گیا ہے حکومت پاکستان کا, یا کرپشن سے یا امبیزلمنٹ کی ہے, وہ بڑا نامینل سا تھا, اور وہ بھی بیوروکریٹ سے تھا, پولیٹیشین سے نہیں تھا. تھوڑا سا تھا لیکن بہت ہی معمولی تھا. لیکن وہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ تر یا انہوں نے بینک ڈیفالٹ جو تھا وہ ریکور کیے ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نیب کا اصل مسئلہ ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا, وہ تو اس میں اس کی کوئی اتنی پروگرس یا اس میں تو نظر, ایک مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. وہ کوئی ڈیفالٹر ہے بینک کا بلینز کا, اس سے انہوں نے وہ ڈیفالٹ کا کر دیا اور بینک کو پیسے چلے گئے اور اپنی ریکوری میں ڈال دیا. ہاؤسنگ سوسائٹی کا جس طرح میں نے یہ کیٹیگری آپ کو سنائی ہے, تو مجھے وہاں سے یہ پتا لگا کہ انہوں نے جو گورنمنٹ کا پیسہ ہے وہ اس میں سے تو ان کو کچھ ہوا ہی نہیں, سوائے افسران سے انہوں نے کچھ پیسے لیے ہیں. اور وہ بھی افسران کون ہیں, بڑی نچلی سطح کے ہیں, کوئی ایکسین ہے, کوئی اور کوئی انجینئر ہے, کوئی کسی اور ادارے میں ہے. تو وہ بڑا ہی دیکھ کے حیرانگی ہوئی کہ آپ نے وہ پیسہ جو گورنمنٹ کا ایک لیجنڈلی کہا جاتا ہے کہ لوٹا گیا ہے اوور اے پیریڈ, اور خاص کر سیاست دانوں کا اس طرح آپ نے چہرہ مسخ کیا ہے یا اس کو ایک لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ سیاستدان کرپٹ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی ایک قسم کی جو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اصل مسئلہ یہ ایک بدنام کرنے والی بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس سے ملی ہوئی کہ مجھے آپ اگر دیکھیں گے اگر ایوب خان کے ٹائم سے شروع ہوں تو اس وقت بھی آپ کو پتہ چلے گا, جب مارشل لگی تو اس وقت بھی ایک کرپشن کو استعمال کیا گیا اور ریپڈو کیا گیا لوگوں کو. ضیاء الحق کا مارشلہ تھا, تو جب 88 میں اسمبلی ہماری ڈیزالو ہوئی تو ان کی سپیچ ذرا نکالیں تو انہوں نے کہا کہ اتنی کرپشن ہوئی. حالانکہ جنیجو صاحب
کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. جنیرو صاحب یہ قادر بلوچ صاحب ہیں، بتائیں گے ادھر سندھ سے جنیرو صاحب تھے، محمد خان جنیرو. جی مندوخیل صاحب بلوچستان یوب سے ہیں. وہ اس وقت بھی وہ بھی کہا گیا کہ اتنی بڑی کرپشن ہے کہ مجھے تو اوپر سے پتھر نیچے سے آگ، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. وہ سپیچ نکالے ان کی جب ڈیزالو کی اسمبلی، جب بھی اسمبلی ڈیزالو ہوئی، بے نظیر کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی. سیاستدانوں کے خلاف نامنل ہے، باقی تو دوسرے لوگ ہیں، باقی فیلڈ سے ہیں. کیا واقعی آپ نیب میں پیش ہوتے رہے ہیں، نیب کے ایکسپرٹ ہیں، کیا واقعی نیب کا یہ معاملہ ہے کہ سیاسی وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ادروائز سیاستدانوں کے ذمہ کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو رپورٹس یا جو پروگرس نیب کے سامنے آئی ہے، اور اس میں جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آنی ہے، بیرون ممالک سے اتنے 100 ارب روپیہ وہ باہر ملکوں میں پڑا ہوا ہے، سوئس بینکس میں پڑا ہوا ہے، اور جگہوں پہ پڑا ہوا ہے، اس پہ تو کوئی خاطر خواہ کیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پینی بھی نہیں آئی باہر سے جو کہ یہ نیب جو ہے وہ دعویٰ کرتی تھی. اور ابھی جو رانا صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، یہ انہوں نے جتنے بھی یہ پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ پلی بارگین کر کے کیے ہیں سول سروینٹس کو، چھوٹے ملازمین کو. مطلب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میرا ایک کلائنٹ تھا، اس کے اگینسٹ جو ہے وہ 50 لاکھ روپے کی جو ہے وہ مس یوز آف اتھارٹی میں نقصان تھا. تو اس کو مجبور کر کے اس نے پھر وہ پلی بارگین کرنے پہ مجبور ہو گیا. اور جب اس کی ضمانت کی درخواست پینڈنگ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ میں، تو ادھر جب ہم نے بتایا کہ یہ پلی بارگین کر گیا ہے اور اس پہ پروسیکیوٹر نے بھی کہا کہ اس نے تائید کی کہ اس کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں رہی، تو معزز عدالت نے ان سے پوچھا کہ کتنے روپے کی پلی بارگین کی ہے، تو انہوں نے کہا جی 50 لاکھ کی. تو اس پہ عدالت نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا اور اس پہ تھوڑا سا ان کو آڑے ہاتھوں بھی دیا کہ آپ کی یہ کارکردگی ہے کہ آپ چھوٹے ملازمین کو آپ ان کی آرم ٹویسٹنگ کر کے ان سے جو پیسے وصول کرتے ہیں اور اس کو جب ایڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے ارب روپے اکٹھا کر دیا. تو بات یہی ہے کہ جو صحیح معنوں میں نیب کا جو نعرہ ہے یا ان کا جو دعویٰ ہے اس کے مطابق تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انویسٹیگیشنز میں اور لاجسٹکس میں زیادہ خرچہ آیا ہوگا اور ملک کی خزانے میں پیسے کم آئے. شیخ خامر صاحب دیکھیں نا، نیب تو ایک ادارہ ہے، نعرہ کرپشن ختم کرنے کا تو وزیر اعظم عمران خان کا ہے، وہ کل پرسوں بھی کہہ رہے تھے کہ کرپشن کے خلاف جہاد کرنا ہوگا. نیب اسائیڈ، پٹنگ نیب اسائیڈ، جو فگرز آتے ہیں، کیا یہ احتساب کے نعرے جیسے رانا صاحب نے کہا کہ ہمیشہ 60s سے 80s میں پھر بعد میں لگتے رہے، یہ آرم ٹویسٹنگ کے لیے ہیں؟ پھر دیکھیں ابھی تک تو جو نیب کا ادارہ ہے اس کا تو ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ وہ آرم ٹویسٹنگ کے لیے ہی استعمال ہوا. دیکھیں یہ 1999 میں یہ آرڈیننس آیا تھا. آپ نے دیکھا کہ جب جنرل مشرف کا دور تھا اس وقت اس لا کو پولیٹیکل جو تھی وہ وفاداریاں بدلنے کے لیے ایز اے آرم ٹویسٹنگ استعمال ہوا. آپ کو بھی پتا ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کا جو موٹو تھا یا منشور تھا اور ابھی بھی ہے کہ انہوں نے کرپشن فری سوسائٹی بنانی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کر سکتی ہے گورنمنٹ یہ کم از کم کر سکتی تھی کہ اپوزیشن کو ساتھ میں لا کے ایک ایسا نیب آرڈیننس جو ہے لے کے آتے، کرپشن کا ایک ایسا ادارہ وجود میں آتا کہ جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا، وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ اور بالکل میرٹ بیسڈ ہوتا. اس میں کسی کو یہ شائبہ نہ ہوتا، یہ کسی کو پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کے طور پہ یا ذاتی پسند ناپسند یا پک اینڈ چوز کی بیسس پہ کسی کو پروسیکیوٹ کرے گا. تو اگر ہم واقعی اس میں سیریس ہیں تو ہمیں ایسے اداروں کو تشکیل دینا ہوگا کہ جو بالکل کسی بھی قسم کے شک و شبے سے بالا ہو اور عوام کا، لوگوں کا اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں سب کا اس پہ اگر اعتماد ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ادارے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا شفاف اور بالکل میرٹ بیسڈ ہونا بہت ضروری ہے. قادر خان مندوخیل صاحب، اگر پولیٹیشین وزراء آپ کی کابینہ میں ہوں یا پھر نون لیگ کی کابینہ میں ہوں یا پھر یہاں آ جائیں آج کی حکومت میں، وہ ہیں تو پولیٹیشین،
وہ آپ کے ساتھ تھے تو پولیٹیشین تھے، وہ پی ایم ایل این کی کابینہ میں تھے، پولیٹیشین تھے، آج بھی پولیٹیشین ہیں. اگر ان کے خلاف جیسے رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے خلاف کرپشن کیسز پڑے ہیں تو وہ پولیٹیشین، پھر ہم سیاستدانوں کو کیسے کہیں کہ وہ کرپشن نہیں کرتے باقی لوگ کرتے ہیں؟ دیکھیے پراچا صاحب بالکل درست شاخاور صاحب نے فرمایا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران نیازی صاحب یا ان کے لوگ کس طرح وہ ہماری قیادت کے خلاف نعرے لگاتے تھے، کس طرح دعوے کرتے تھے. تو آج آپ کے سامنے آ گیا 3.5 سال کی تشدد کی، 3.5 سال کی نیب گردی کی، 3.5 سال کی جو بھی ان نے حربہ استعمال کرنا تھا. اب آپ مجھے بتاؤ کیا پیسے نکلے؟ نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ یہ نیب بنا ہی اسی وجہ سے کہ یہ مخالفین کو، اور آپ کو اس سے پہلے یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور میں جب سیف الرحمان وہ کرتے تھے نیب کے چیئرمین، اور پھر جب وہ ہٹ گیا سیٹ سے تو اب یاد ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے پاؤں پڑے تھے معافی مانگنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں ختم ہونے چاہیے، کیونکہ دوبارہ میں کہوں گا میں قانون کا طالب علم، کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کی ضرور سرزنش کرنا چاہیے. مگر اگر 100 کیس سچے ہو اور 1 کیس آپ اس میں جھوٹا ملا دے تو یہ آپ کے 99 کیس بھی داغدار ہو جاتے ہیں. تو آپ اگر ایک سیاسی مخالف کو آپ ٹارچر کرتے ہو، اس کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہو، تو جو بیوروکریسی میں دیکھو کرپشن تو بیسکلی کرتی ہے بیوروکریسی. سارے فنڈ ان کے ہاتھ سے نکلتے ہیں، ان کے دستخطوں سے نکلتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ بیوروکریسی کو کیا سزا ملی ہے؟ بیوروکریسی کو تو پاکستان میں پروموٹ کیا گیا ہے. ابھی حال ہی میں میرا بل ایک اسمبلی میں نے پیش کیا ہے کہ ریٹائرڈ لوگوں کو دوبارہ نہ تعینات کیا جائے. آپ کو دیکھو پاکستان میں نوجوانوں کا حق مار کے انہی بیوروکریسی کو بنایا جا رہا ہے. تو سافٹ ٹارگٹ ہے سیاستدان، کیونکہ سیاستدان اگر چلتے چلتے درخت پہ بھی کسی پھل توڑنے کے لیے وہ چڑھ جائے تو ایشو بنا دیتے ہیں، مگر باقی ساری جو ہے نا وہ اللہ میاں کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ گاہ ہے، مقدس گاہ ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں یہ تماشا بند ہونا چاہیے، اور یہ اس وجہ سے بھی بند ہونا چاہیے کہ دیکھیں ایک حکومت آتی ہے وہ جو ٹارچر برداشت کرتی ہے تو یقین اگلا جو برسردار ہے پھر ان کی بھی باری آ جاتی ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت شفافیت چاہیے. عباسی صاحب آپ نے ساری بات سن لی. سیاستدانوں کو ابھی بھی مافیا کی جب بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب تو ظاہر ہے سیاستدانوں کے حوالے سے، اپوزیشن کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن یہ جو فگرز کی بات آئی سامنے اس میں کچھ اور نظر آیا. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، پہلے تو بڑی کمفرٹیبلی رانا صاحب نے یہ سارا کچھ جو ہے نا ایوب خان پہ اور پتہ نہیں کس کس پہ ڈال دیا. رانا صاحب سے میری درخواست ہے کہ کرپشن کی اگر کہانیاں سننی ہے نا تو 2011 2012 2013 میں پرانی بات نہیں کروں گا، نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی تقریریں ان کو سنا دیں، ان کو بتائیں کہ کیا اس وقت زرداری صاحب کرپٹ تھے یا نہیں تھے، کیا آپ نے سرے محل کی سٹوریاں ہمیں سنائیں یا نہیں سنائیں، کیا آپ نے ہمیں $60 ملین پہ قوم کو جگایا کہ نہیں جگایا. اسی طرح جب زرداری صاحب آپ 2013 سے 2018 تو مندو خیل صاحب کو زرداری صاحب کی تقریر سنا دیں جب وہ کہتے تھے کہ میں اللہ بھی معاف کرے تو میں نواز شریف کو معاف نہیں کروں گا، یہ کرپٹ ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. یہ پتہ نہیں کدھر کی کہانیاں سنا رہے ہیں. اس لیے کچھ ثابت نہیں ہوا میرے بھائی کہ آپ این آر او لیتے رہے. کسی نے ضیاء الحق سے این آر او لیا، کسی نے مشرف سے این آر او لیا. نہیں یہ عباس صاحب گزارش یہ ہے اگر یہ ساری کرپشن ہے 3.5 سال میں نیب بھی تھا، ایف آئی اے بھی تھے، باقی سارے ادارے بھی تھے، تو معاملہ پھر آگے کیوں نہیں بڑھا؟ نیب کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جی سیاستدانوں سے تو جو پلی بارگین یا ریکوری بڑی کم ہوئی، باقی معاشرے کے جو لوگ ہیں ان سے زیادہ ہوئی. پرائز صاحب سادی باتیں آپ کرتے ہیں. ایک آدمی جو 8-10 ارب روپیہ لوٹتا ہے اس کے لیے 2, 4, 6 کروڑ کا وکیل کرنا کیا مسئلہ ہے؟ نیب سرکاری ادارہ ہے، پچھلے 15-20 سال انہوں نے نیب کے پر کاٹے، اس کے ناخن تراشے، اس کو دبایا، اس کو پگڑی اچھال کا، اس کو پروموٹ نہیں ہونے دیا، جبکہ دوسری طرف ان کا کرپشن کا پیسہ ملٹیپلائی ہوا. مجھے بتائیں نا، قانون ہمارا انصاف اتنا کمزور ہے، اس کو پیسے والا خرید لیتا ہے، اور جب وہ خرید نہیں سکتا، آپ دیکھیں نا ججوں کو یہ کیا کہتے ہیں، ججوں کی ویڈیوز نکالتے ہیں، آڈیوز نکالتے ہیں، ان کو دھمکاتے ہیں، ان پہ حملے کرتے ہیں، ان کو بدنام کرتے ہیں. تو یہ پورا مافیا ہے، اور یہ بالکل کوئی معافی نہیں ہے.
हम समझते हैं करप्शन है, करप्शन पाकिस्तान का मसला नंबर 1 है, ये अलग बात है। ये करप्ट लोग इतने ताकतवर हैं कि ये निजाम को रौंद के जा रहे हैं, और आज हमारा सब कुछ करने के बावजूद ये करप्ट लोग शुरफा बन के आज भी ये अदालतों से बाहर आते हैं, ये विक्ट्री के निशान बनाते हैं, और इनके वो भोले सपोर्टर इन पे फूल फेंकते हैं। हालांकि ये माशरे को खड़ा होना चाहिए। आप समझते हैं कि निजाम का चाहे वो मसला है, पीटीआई में, आप समझते हैं निजाम का मसला है, चाहे पीटीआई ने, चाहे नून लीग ने, जिसने भी करप्शन किया उनको मुआशरे का नासूर बनाएंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। ये ना कहें कि करप्शन नहीं हुई, सब झूठी कहानी है। सबको पता है कि किस किस ने कितना माल बनाया है, और वो अलग बात है कि कोई मेरे साथ भी करप्ट लोग बैठे होंगे, मैं ये नहीं कहता। चले ये बड़ी बात की आपने अब्बास साहब। यहाँ मुझे ब्रेक लेना है अब्बास साहब, आपने बड़ी बात की, मुझे यहाँ ब्रेक लेना है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, $1 अरब का कर्जा मिल गया, क्या इस कर्ज आने के बाद दालें सस्ती हो जाएंगी, घी सस्ता हो जाएगा, गोश्त मिल जाएगा, चिकन पुराने रेट पे आ जाएगा? ये हमारे माशरे के सवाल हैं, हमारी आबादी के हवाले से, हमारे अवाम के हवाले से ये सवाल आता है। मैं मेहमानों के सामने रखूंगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब, अल्हम्दुलिल्लाह $1 अरब मिल गया, ये हमारी हुकूमत कह रही है। क्या इससे दालें सस्ती हो जाएंगी, आटा घी चावल सब सस्ता मिलेगा? मेरे ख्याल में बिल्कुल स्टेबिलिटी आनी चाहिए, और खान साहब को बिल्कुल खुदकशी नहीं करना चाहिए कि एक मरतबा फिर IMF के पास चले गए। और अब इनके ऊपर है, क्योंकि हमारी कर्ज की बातें कर करके मेरे कैलकुलेशन अभी वो डॉलरों में है, जरा हिसाब मुझे पूरा नहीं आता है, 20,000 अरब तो पहले से हो चुके थे, अब इससे फिर मजीद कितने हो गए वो। चलिए, आप समझते हैं कि ये कर्जा बढ़ेगा, मुल्क पे कर्जे बढ़ेंगे तो रुकिएगा। राना साहब, मतलब है सियासी बातें हमेशा होती रहती हैं, लेकिन एक कम से कम ब्रेक थ्रू हुआ है। जो इंस्टॉलमेंट रुकी थी वो हो गई, और IMF की सर्टिफिकेशन हो तो बाकी इदारे फिर तावन करते हैं। मुल्क समझते हैं कि इनकी इकोनॉमी एक राइट ट्रैक पे जा रही है। ये बात तो दुरुस्त है ना राना साहब? इसमें कोई शक नहीं कि IMF के प्रोग्राम जरूरत पड़ती है, और इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, और बाकी जो आपने कहा उसके साथ काफी मामलात बाकी इदारों के जो वर्ल्ड बैंक है या दूसरे जितने भी इदारे इस किस्म के हैं, वो एशियन बैंक है, वो सारे वो उनकी सर्टिफिकेशन के बाद, उनके एग्रीमेंट के बाद वो कोऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि क्या हम इस प्रोग्राम के एक तो किस कास्ट पे हम ले रहे हैं, किस कास्ट पे वो प्रोग्राम हम उनके साथ नेगोशिएट करते हैं। इस गवर्नमेंट ने आके यही किया कि पहले तो 6 महीने ये डटे रहे, हमें जाना ही नहीं, क्योंकि वो कहते थे कि हम खुदकुशी कर लेंगे। तो वो बार बार इनके ज़हन में आता था, लेकिन लोग इनको जो इकोनॉमिस्ट थे या इनके अपने फाइनेंशियल मैनेजर थे, वो कह रहे थे कि हमें जाना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि खुदकुशी आड़े आ रही थी तो उस वजह से ये रुके रहे। और उस पॉइंट पे पहुंच गया कि जब इनकी नेगोशिएशन की जो एक कैपेसिटी थी वो वल्नरेबल होती गई या कम होती गई, तो उस वक्त इनको जो नेगोशिएट करना पड़ा वो बहुत ही टर्म्स ऐसी किस किस्म की थी। और ऐसा ऐसा लैंडेड इनटू जो आपने देखा कि मिनी बजट लाए, और उसके बाद जो एक स्टेट बैंक का अमेंडेड बिल ला के आए जिसमें आपको पता क्या क्या लिखा हुआ था। तो मेरा कहने का मकसद है कि $1 अरब का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो ये है कि क्या जो बेसिक हमारे इश्यूज हैं, क्या हमारा करंट अकाउंट जिसको बहुत ज्यादा ये कहते थे हमने करंट अकाउंट का सारा जो है वो बहुत कम कर दिया गया, इनके टाइम पे तो इतना था। लेकिन मैं आपको बताऊं, करंट अकाउंट का उस वक्त मैं कहता रहा, आपके टीवी चैनलों पे कहता रहा कि ये हेल्दी चीज नहीं है कि इन्होंने इम्पोर्ट करब की, इम्पोर्ट्स बंद कर दी, क्योंकि जिससे आप इम्पोर्ट्स बंद की तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई, मशीनरी आनी बंद होगी, दूसरी चीजें बंद होगी। उस वजह से ये करंट अकाउंट हुआ है, ये बड़ा आर्टिफिशियल है और ये एक हेल्दी अप्रोच नहीं है इनकी। अल्टीमेटली इम्पोर्ट खोली तो करंट अकाउंट आज एक तारीख के एक वो लेवल पे है, आपको पता ही है कि वो कितना करंट अकाउंट और यानी फिर बैक टू स्क्वायर हम आ गए। अब्बासी साहब आप तो नहीं, उससे भी ज्यादा बुरे, मेरी बात सुन लें। असल इशू ये है कि क्या हम आज ये कहते हैं कि हम 6,000 इकट्ठा करेंगे, अगले दिन प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे ऐसे। लेकिन मैं देखें, अब्बासी साहब सुन रहे हैं
کہ میں ان کو پہلے ہی بتاتا ہوں کہ دیکھیں اس قسم کی باتیں نہ کریں. باہر جو ہے وہ کچھ کموڈیٹیز کی قیمتیں بڑھی ہیں, پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی ہیں, پام آئل کی یا ایڈیبل آئل کی قیمتیں بڑھی ہیں اور ڈبل ہو گئی ہیں. اور ڈبل ہونے سے ان کی ایک تو قیمت ڈبل ہوئی امپورٹ کرنے کے لیے, دوسرا جو ان کو ملٹی پلائی کیا روپیز میں جب ان کنورٹ کرتا ہے یہاں پہنچتا ہے جس پہ ہم ریونیو ٹیکسز لیتے ہیں تو اس کو ملٹی پلائی بائی 178 176 کرتے ہیں جو ریٹ ہوتا ہے اس وقت 180. ہمارے ٹائم پہ اگر وہ اس آدھی قیمت پہ وہ کموڈیٹیز تھیں ان کو ملٹی پلائی کرتے تھے ہم 105 سے, تو اس پہ ریونیو کم آتا تھا. آپ پرسنٹیج سمجھ رہے ہیں نا, 100 روپے پہ کتنی تھی اور 50. تو یہ کہنا لوگوں کو مت بتائیں, آپ اپنی صرف فوکس کریں کہ کس طرح ہم امپروو کر سکتے ہیں. امپروو کس طرح کرنا ہے؟ رانا صاحب ادھر رکیے گا پلیز, ادھر رکیے گا. عباسی صاحب, رانا صاحب نے بالکل درست کہا اور آپ ہی کی جو وزیر خزانہ نے آج بات کی کہ سرٹیفکیشن جو ہے وہ باقی جگہ بھی اعتماد بڑھاتی ہے, لیکن اتنی ساری کنٹروورسی ہوئی. میرا تو بنیادی سوال تھا کہ کیا اب جیسے آپ کہتے ہیں اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے, کچھ عوام کا بھی بھلا ہوگا؟ دیکھیں پرائے صاحب, عوام کا لیے سارا کچھ ہوتا ہے اور جب حالات برے ہوتے ہیں تو اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. رانا صاحب کی حکومت نے جو 5 سال کرنسی کو ہولڈ کر کے رکھا جس کی وجہ سے ایکسپورٹ ہماری گری اور بڑھنے کی بجائے گری اور اس کی وجہ سے خسارے ہوئے, اسی وجہ سے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا. اگر ہماری طرح کی حکومت ہوتی جو ایکسپورٹ پہ محنت کر رہی ہے, آج ہمیں 22-23 ارب سے ایکسپورٹ پکڑی ہے, آج ہم 32 ارب ڈالر پہ لے کے جا رہے ہیں اور خالی ہمارا جو ٹیکسٹائل ہے اس کی ایکسپورٹ 20 ارب ڈالر کی ہوگی ہے. تو یہی اس کا طریقہ ہے نکلنے کا کہ ایکسپورٹ بڑھائیں, ریمیٹنسز بڑھائیں. ہماری حکومت نے سٹیپس لیے, اسی وجہ سے پاکستان کی ہر جگہ پہ اس وقت پذیرائی ہو رہی ہے. یہ الگ بات ہے, ہمیں بڑی کاسٹ اٹھانا پڑی جو 5 سال کی بیڈ گورننس تھی ان کی ایکسپورٹ کے سیکٹر میں, اس کی قیمت عوام کو مہنگائی کی صورت میں اٹھانا پڑی. جب کرنسی ڈی ویلیو اسی لیے کی کہ 20 ارب ڈالر کا خسارہ یہ چھوڑ کے گئے تھے اور ریزرو ختم ہو گئے تھے, اس لیے پاکستان دیوالیہ ہونے کے ایک دروازے پہ تھا. تو آج اس ساری چیزوں کو سٹیبلائز کر رہے ہیں. آج رانا صاحب نے بالکل رائٹلی بتایا کہ کروڈ آئل کی پرائسز 90 کی ہیں. اس وقت انرجی کا بحران پوری دنیا میں آیا ہوا ہے. آپ کی پام آئل بہت مہنگا ہے جس کی وجہ سے غریب آدمی پریشانی میں, اور یہ کورونا کے بعد پوری دنیا میں ہے. اگر آج ہم پاکستان کو سٹیبل کر رہے ہیں تو پراچا صاحب نہ ہم نے کوئی سرے محل بنانے اور نہ لندن پیلس بنانے, ہم نے یہ پیسہ چلیں اللہ کرے ایسا ہو. مشکل ٹائم گزر رہا ہے. پاکستان جو ہے اگر ریکوری کے پارٹ پہ جائے گا تو اس کا فائدہ عام پاکستانی کا ہوگا. چلیں ادھر رکیے گا, ادھر رکیے گا. اللہ تعالیٰ اس حکومت کو برقرار اور قائم و دائم رکھے. شاہ خاور صاحب, عالمی ادارے کے کہنے پہ اگر ہمیں لیجسلیشن کرنا پڑتی ہے, ہمیں اپنے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون میں ترمیم کرنا پڑتی ہے, تو بحیثیت قانون دان ایک پاکستانی آئین کو سمجھنے والے ہیں آپ, یہ ہمارے لیے کتنا الارمنگ ہے؟ دیکھیں میں تو اتنی زیادہ اکانومی کو نہیں سمجھتا, اس کی تھوڑی بیسکس جو ہم سنتے رہتے ہیں ادھر ادھر سے. دیکھیں یہ جو بل ہے اسٹیٹ بینک کی جو ہے اس کی خود مختاری کا, ٹھیک ہے, وہ ادارے جو ہوتے ہیں جو ریگولیٹرز ہوتے ہیں ان کو خود مختار ہونا چاہیے, لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ایک بڑا سینسٹیو ادارہ ہے. اس پہ اگر واقعی ضرورت تھی اس کو اتنی زیادہ خود مختاری دینے کی, یا اگر ہماری کوئی مانیٹری جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی آبلیگیشنز تھی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بجائے اس کے کہ اس کو تھوپ کے جو ہے مسلط کرنا اس بل کو, اس پہ کنسنسس ڈیولپ کر کے اپوزیشن کو آن بورڈ دے کے اس کی جو خواندگیاں ہوتی ہیں کسی بھی قانون کو پاس کروانے کے لیے, وہ پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر یہ ہوتا تو وہ زیادہ بہتر تھا. تو باقی جہاں تک IMF کی طرف سے 1 ارب ڈالر ملنے کا تعلق ہے, ٹھیک ہے یہ وقتی ریلیف تو ہے, لیکن یہ کیور نہیں ہے اس مرض کا. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں دور رس جو ہے وہ اقتصادی اور فائنینشیل پالیسیز جو ہے وہ بنانی پڑیں گی, تاکہ ہمارا جو ہے وہ ایک بیلنس قائم ہو اپنے فائنینشیل سسٹم میں, اور ہمیں بوروئنگ جتنی کم سے کم لینی پڑے ہمیں اس ایسی پالیسیز دور رس بنانی چاہیے. میرا تو یہ اس میں تبصرہ ہے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ شاہ خاور صاحب, آپ نے وقت نکالا. رانا تنویر حسین صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. صداقت علی عباسی صاحب بہت شکریہ. قادر خان مندو خیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان
शौकत पराचो को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।